علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں ہوں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب جو حال ہی میں جو ہے عمرے کی ادائیگی کے بعد طویل رخصت کے بعد واپس آئے ہیں. ان کو مبارکباد دیتے ہیں عمرے کی. شکریہ. نیک خواہشات کے ساتھ شہزاد صاحب، آپ اس وقت ملک سے باہر تھے اور سعودی عرب میں تھے، لیکن آپ باخبر ہوں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، تبدیلی صحیح معنوں میں اب آ گئی ہے. کیوں؟ اس تبدیلی کے اثرات عوام تک پہنچ گئے ہیں اور اثر انداز ہونے لگے ہیں. عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اب تبدیلی سے، سمجھے نا. تو اس وقت صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی جو تبدیلی لانے والی تھی، اس کے منتخب لوگ عوام میں ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی کا طوفان، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اور ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی، جس میں پانی کا بحران انتہائی خطرناک حد کو پہنچ گیا ہے اور اس پر پیشگوئی کی گئی ہے کہ ہنگامے پھوٹنے کے خدشات ہیں. جس کے پیش نظر حکومت سندھ نے جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا، اور اس میں بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. لیکن ان باتوں کے نتائج شہزاد چغتائی صاحب نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کہنا ہے کہ K4 منصوبہ کے بغیر پانی کا کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. اس میں سابقہ میئر مصطفیٰ کمال نے پیشکش کی ہے کہ ہم اس کو 3 سال میں مکمل کر سکتے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کم از کم اس کو 5 سال لگیں گے. 5 سال میں تو میں سمجھ رہا ہوں شہزاد چغتائی صاحب کراچی برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ کراچی میں ایک نئی اسکیم ہے، DHA نیا آ گیا ہے سپر ہائی وے پہ. پھر آپ نے پانی کا بحرانی کیفیت میں آپ نے جو ہے بحریہ ٹاؤن کو کنیکشن دے دیا ہے. آپ صنعتوں کو پانی دے نہیں رہے ہیں. آپ DHA کراچی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہے اور کلفٹن میں پانی کے کوٹے میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ پانی کاٹ کے جو ہے بحریہ ٹاؤن کو کیسے دے دیا؟ نہیں دیکھیں، بحریہ ٹاؤن کو انہوں نے 2 کنیکشن دیے ہیں، ایک کلفٹن میں دیا ہے اور ایک سپر ہائی وے پہ دیا ہے. اچھا، کلفٹن میں آپ نے خود کہا کہ کلفٹن میں جو DHA کا جو کوٹا ہے اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا جو کوٹا ہے وہ یعنی کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، وہ اتنا ہی ہے، اور جتنا کوٹا ہے اس کے مطابق بھی کلفٹن کو پانی نہیں مل رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کو جب پانی نہیں مل رہا تو اس علاقے میں آپ نے 2.5 لاکھ گیلن کا کنیکشن کیسے دے دیا؟ 4 انچ کا کنیکشن ہے، 4 انچ کے 2 کنیکشن ہیں، اور 4 انچ کا کنیکشن کے 2 کنیکشن کم از کم 5 لاکھ گیلن پانی جو ہے ڈیلی ڈرا کرتے ہیں. تو اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو 5 لاکھ گیلن آپ نے اضافی دے دیا اور 5 لاکھ گیلن کے 2 کنیکشن 4 انچ کے دے دیے، تو یہ تو یعنی کہ چونکہ DHA کا تھا تو ایک طوفان مچ گیا اور ایک واویلا اس پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن آپ شہر میں دیکھیں کہ یہ جتنے بھی بلڈرز ہیں یہ ان کو کنیکشن دیے جا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ اللیگل کنیکشن بہت ہیں. اچھا، اگر اللیگل کنیکشن کی ہم بات کریں نا، ہم اگر پانی کی شارٹیج کی بات کرتے ہیں تو جو اس جن مسائل کے نتیجے میں اور جن وارداتوں کے نتیجے میں اور جس چوری چکاری کے نتیجے میں یہ پانی کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے، تو اس پر بھی اس کے عوامل پر بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا اور سوچنا ہوگا. اللیگل کنیکشن کم از کم جو ہے نا، کم از کم 7.5 لاکھ اللیگل کنیکشن اس وقت شہر میں موجود ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ آپ غیر قانونی کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری کینال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اس سے زرعی کنیکشن فارم ہاؤسز نے کنیکشن لیے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا ہب سسٹم، پانی کی سپلائی کا ایک ہب سسٹم کینال سے ہی ہے نا، تو ان کینالوں کو اگر محفوظ کرنے کے لیے، جس طرح ابھی MD واٹر بورڈ نے ایک خط لکھا ہے حکومت سندھ کو کہ ان کو رینجرز فراہم کی جائے، سمجھے، کیونکہ دفتر پہ ان کے مسلسل جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں. اور پھر کراچی کی ایک بڑی جماعت PTI نے بھی احتجاج کیا. صورتحال تو سڑکوں پر آ گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی شاید جو ہے اس طرح کی وہ کر کے، اصل میں حکومت کے ہی عہدیداران جنہوں نے، نہیں تو آپ تو خود بتا رہے ہیں کہ PTI پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو جب حکمران جماعت پروٹیسٹ کرے گی تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ تو وفاقی حکمرانی جو ہے صوبے کے، یہ تو ان کا ایک سیاسی ایشو بھی ہے سندھ حکومت کے خلاف.
لیکن سندھ حکومت نے ہوش کے ناخن لے لیے، چلیں اس میں یہ ہے، لیکن اقدامات ہونے کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے شہزاد صاحب 5 سال سے پہلے. دیکھیں یہ تو آپ تو 5 سال کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں بات جو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ مزید اور 5 سال اور 15 سال 20 سال کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پانی کا کرائسس جو ہے وہ کسی طور پر بھی ختم نہیں ہوگا. ایک تو یہ اللیگل کنیکشن ہے، پھر جیسے کہ اگر آپ نے ذکر کیا بحریہ ٹاؤن کو آپ نے 5 لاکھ گیلن پانی دے دیا، تو سوال یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے سفر کر جو آپ کہہ رہے ہیں شارٹیج ہو رہی ہے. شارٹیج ایسے ہو رہی ہے کہ جب آپ کو ایک علاقے میں، جیسے کہ اورنگی ٹاؤن میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر بہت ٹھیک ٹھاک پانی آتا تھا اور پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اور بڑے خوش رہتے تھے اس بات پہ کہ ان کے گھر پانی آتا ہے. دیکھیں اب یہاں پہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں لوگوں کی. بعض لوگ اس بات پہ ہی خوش ہیں کہ ان کے گھر پانی آتا ہے. وہ بہت خوش تھے، اچانک ان کے یہاں پانی آنا بند ہو گیا، تو پتہ لگا کہ وہاں ایک اللیگل پروجیکٹ بن رہا تھا، اس کو انہوں نے کنیکشن دے دیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سارا جو تھا کیا نا پانی جو ہے ایک پروجیکٹ میں چلا گیا جو کہ بلڈر کا پروجیکٹ تھا، اور جو اس سے جو لوگ مستفید ہو رہے تھے وہ جو ہے پانی کو ترسنے لگے. تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے، اور کیا کہتے ہیں بہت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ کسی کا پانی کاٹ کے کسی کو دے دیں. اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے اور یہ کراچی میں ہی ہو سکتا ہے. اگر پاکستان سے باہر اگر آپ کسی کا پانی کاٹیں تو وہ جو ہے اس پہ بڑے فساد اور قتل عام ہو جاتے ہیں. بہرحال تو اب ہم جو بات کر رہے تھے کہ 5 سال کی کرائسس کی بات کر رہے تھے. بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں پلاننگ ہوتی ہے ہر چیز کی، یعنی کہ بجلی کی کراچی میں پلاننگ تھی کہ کراچی میں جو ہر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد بن قاسم پاور پلانٹ پہ 210 میگا واٹ کا ایک پلانٹ جو ہے وہ آپریشن ہو جاتا تھا، اور پانی کراچی میں بجلی کی کوئی شارٹیج نہیں ہوتی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ جب بے نظیر صاحبہ نے وہ جو آئی پی پی سے معاہدے کیے تو انہوں نے سرکاری پاور پلانٹ پہ پابندی لگا دی کہ سرکار جو ہے نا وہ پاور پلانٹ نہیں لگائے گی، بجلی گھر نہیں لگائے گی، یہ پاور پلانٹ بھی پرائیویٹ لوگ لگائیں گے. اور پرائیویٹ لوگوں نے پھر اتنی تعداد میں لگائی بھی نہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی میں بجلی کا بحران پیدا ہو گیا. اب جو پانی کا جو بحران پیدا ہوا ہے تو یہ یعنی کہ غلط پلاننگ کی وجہ سے پیدا ہوا. غلط پلاننگ کیا ہے؟ اب بھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کراچی میں 1000 ملین گیلن کی شارٹیج ہے اور کراچی کو اتنا پانی مل رہا ہے. شہزاد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ نے لفظ غلط پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو پلاننگ ہی نہیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سمجھے نا، نہیں مطلب جس کی جو مرضی چاہ رہی ہے سر اٹھا کے جو باثر ہے، وہ تو ایک دیکھیں نا، وہ تو ایک کیا کہتے ہیں انتشار پیدا ہو گیا ہے، کیاس پیدا ہو گیا. اب وہ صورتحال کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جی نہروں کا ذکر کیا، تو نہروں سے تو 3-4 کروڑ گیلن تو میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ پانی جو ہے نا یہ زرعی مقاصد کے لیے ڈرا کر لیا جاتا ہے. اچھا پھر یہ کہ واٹر بورڈ کا جو آپ کا اسٹاف ہے نا وہ سارا اسٹاف جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور اس کی ملی بھگت سے اللیگل کنیکشن دیے جا رہے ہیں. اس کی ملی بھگت سے ہی جو ہے نہروں سے پانی ڈرا کر کے زمینیں سیراب کی جا رہی ہیں. اچھا اب جو مردم شماری ہوئی تو ایک عجیب تماشا ہوا کہ یعنی کہ جب مردم شماری جب شروع ہوئی تو آپ کی جو اس وقت آبادی تھی جو پروجیکٹڈ چل رہی تھی اور جو یہ تھا کہ پاکستان کی آبادی اتنی ہے تو 27 کروڑ آپ کی آبادی چل رہی تھی کہ بھئی پاکستان کی آبادی 27 کروڑ ہے. لیکن یہ کہ جب مردم شماری مکمل ہوئی تو آپ کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ یا 19 کروڑ انہوں نے نکال دی. اچھا اب کراچی کی آبادی جو پروجیکٹڈ آبادی تھی جو یعنی کہ جو ریکارڈ پہ تھی اور جو پروجیکٹ کی جاتی ہے ہر سال آبادی بڑھنے کے لحاظ سے کہ بھئی اتنا انفلیکس آ گیا اور اتنی جو ہے کیا کہتے ہیں برتھ ریٹ اتنا ہو گیا تو وہ 6% برتھ ریٹ بنتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کی آبادی 4 کروڑ کی ہے تو آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ 1 کروڑ 30 لاکھ کے حساب سے کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی پلاننگ ہی غلط ہو گئی. اور اگر پلاننگ کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد تو پھر وہی کرائسس آپ کے سامنے ہے. شہزاد صاحب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں پانی دیکھا جا رہا ہے. پانی تو اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں آپ ٹینکر کے ذریعے بھی پانی لے سکتے ہیں, آپ منرل واٹر کے نام سے جو پانی فروخت ہو رہا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. وہ آپ کے واٹر بورڈ کا پانی ہے, واٹر بورڈ کی لائن میں آپ واٹر بورڈ نے چھاپے مار کے پکڑے نا. جی وہ آپ کی لائن سے پانی لے کر جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کو نہیں مل رہا, اسے پانی دستیاب ہے, وہ پانی بیچ رہا ہے نا, وہ پانی بیچ رہا ہے اور وہ اتنا مہنگا بیچ رہا ہے. جی ہاں سمجھے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں کون کرے گا پلان. بات یہ کہ ایک تبدیلی کی جو امید تھی شہزاد صاحب کہ یہ تبدیلی آئی ہے اور لوگوں نے ایک وہ کیا تھا عمران خان پہ اعتماد, تو عمران خان تو اب یو ٹرن پہ یو ٹرن لے کے جو ہے
وہ اس قدر اب اعتماد کا آپ یقین کریں ان کے کارکن کو، ان کے ایم این اے منتخب لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے. وہ دعویٰ کرنے سے، عوام سے وعدہ کرنے سے گھبرا رہے ہیں کہ ہم اس کو کر بھی سکیں گے. دیکھیں وہ تو عمران خان کو تو یو ٹرن خان بھی لوگ کہتے ہیں. اور جب بات یہ ہوئی کہ پہلے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو ان کو ہر چیز بڑی آسان لگتی تھی. اب جب وہ حکومت میں آ گئے اور بیوروکریسی نے ان کو جکڑ لیا، اور ہر حکمران کو بیوروکریسی جکڑ لیتی ہے اور ملک کو بیوروکریسی ہی چلاتی ہے. تو اب انہیں یعنی کہ جب وہ پھنس گئے اور ان کو جکڑ لیا گیا تو اب وہ جو ہے یو ٹرن لے رہے ہیں. اچھا اب ہم تو بہرحال کراچی میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کراچی میں یعنی کہ واٹر بورڈ کو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، واٹر بورڈ کے لوگ بل ادا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو 50 روپے کی بوتل اور 100 روپے کی بوتل وہ بازار کی پانی سے خریدتے ہیں، اور جو اتنا وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے، اور جو اپنی گارڈننگ کرتے ہیں، گاڑیاں دھوتے ہیں اور ویسے ہی کھلے نل چھوڑ دیتے ہیں، تو اتنا پانی ضائع کرتے ہیں. لیکن جو واٹر بورڈ کو وہ اگر ٹیکس دیں اور پانی کا بل ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ واٹر بورڈ کا کوئی مالی کرائسس بھی ہے، مالی بحران بھی ہے، تو وہ کسی حد تک حل ہو تو اس کے نتیجے میں جو اخراجات ہیں واٹر بورڈ کی، تنخواہوں کے اخراجات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ترقیاتی اخراجات اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جگہ سیپیج ہے، 30% پانی جو ہے آپ کا ضائع ہو رہا ہے. ایک طرف چوری ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک طرف نہروں سے ڈائریکٹ فارمنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کا 30% پانی 9 کروڑ گیلن پانی آپ کا وہ بہہ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں زمین کے اندر جا رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واٹر بورڈ کے پاس پیسے ہوں تو کم از کم کوئی ایسا پلان بنا لیا جائے کہ یہ 9 کروڑ گیلن پانی جو بہہ رہا ہے اس کو اگر آپ بچا لیں تو اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 90 لاکھ آبادی کو 9 کروڑ گیلن پانی جو ہے نہ کافی ہوگا. جو ہم سمندر میں ڈال کے سمندر کو بھی گندا کر رہے ہیں، اس کے لیے TP1 TP2 اور شاید TP3 کا ان کا جو پروگرام ہے. شہزاد چغتائی صاحب، میں جو سمجھا ہوں ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اب جو اجلاس ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے بھی بڑی سیاسی انداز میں کراچی کے مسئلے پہ تمام جماعتوں کو بلا کے، اسے پتہ اس کا حل کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر سے اتار کے یہ وفاق کے اوپر ڈال دیا کہ K4 کا منصوبہ جو ہے وہ وفاق کی وجہ سے جو ہے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں ہو رہا ہے. تو کراچی میں پانی پہ سیاست ہو رہی ہے. اب جہاں پانی پہ سیاست ہو، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کے ہاتھ پہ رحم کر، کہ جس کے حکمران ایسے ہوں کہ وہ بنیادی سہولتیں نہ دے پائیں اور الیکشن سے پہلے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا تعلیم سہولتیں موجود ہیں وہ بھی چھین رہے ہیں. اب تو میں کہہ رہا ہوں پانی موجود ہے، پانی نہیں مل رہا، اسپتال میں دوا نہیں ملتی، شہر میں پانی نہیں ملتا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچوں کو گندا پانی بہ رہا ہے، بس نہیں ملتی، سمجھے؟ تو ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں نا، شہر کو ٹرانسپورٹ سے محروم کر دیا گیا ہے. میئر جو ہے شہر کا وہ سارا دن مانگتا ہے، اس کی لائٹ کٹ گئی. شہزاد صاحب اجلاس باہر ہو رہے ہیں، میئر کی لائٹ کٹ گئی، کیا مذاق ہے اس ملک میں، سمجھے نا؟ عجیب کھیل چل رہا ہے. اللہ رحم کرے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہمارے صوبوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے چلانے کے لیے اچھے حکمران ہمیں دے، اور ہمیں بھی سوچ دے ایسی کہ ہم آنے والی نسل کو جو ہے کچھ دے کے جائیں. بڑی مہربانی شہزاد صاحب.